اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں ہے الصوم لی وانا اجزی بہ یا انا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا یا جزا اس کی میں ہی ہوں۔ ہر عبادت کے ثواب کی حد مقرر ہے، کم سے کم 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بندے کے اخلاص کی بنیاد پر ہر عبادت کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی، اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، یہ بندوں کے ریاکاری کے لیے نہیں ہوتا، لہذا اس کے حساب کی مقدار نہیں ہے، بلکہ میں جو چاہوں گا اس کو دے دوں گا۔ روزہ کے فضائل میں یہ بہت باتیں احادیث میں مذکور ہیں۔ ہمارا مقصد آج مسائل پر گفتگو کرنا ہے۔ ہمارے دور کا ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ کیا ٹیکہ لگنے سے یا لگانے سے، خون کی بوتل لگانے سے، گلوکوز کی بوتل لگانے سے یا خون کے اخراج سے، خون کے ٹیسٹ کرنے کے لیے خون کے اخراج سے روزہ دار کا روزہ فاسد ہوگا یا فاسد نہیں ہوگا؟ ہم نے اس پر فتویٰ جاری کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ٹیکہ لگانے سے یعنی انجیکشن کے استعمال کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ یہ سوال کا جواب ہے۔ کسی نے سوال کیا ہے تو ہم نے اس کا جواب یہ دیا کہ ٹیکہ لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اب اس میں ٹیکہ لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا تو اس میں گلوکوز کی بوتل، خون لگانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ میں اس کی وجہ ذکر کرتا ہوں جو ہمارے استاذ کی تحقیق ہے، حضرت مولانا عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ ابھی وہ ذکر کر چکا ہوں میں کہ روزہ فاسد تب ہوتا ہے کہ کوئی چیز بعین ہی جوف معدہ میں پہنچے، معدہ کے اندر پہنچے، اور یہ کنفرم ہے کہ اخراج سے کوئی چیز معدہ میں نہیں پہنچتی بلکہ نکلتی ہے، لہذا خون دینے سے، خون نکالنے سے، خون ٹیسٹ کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ الفطر مما داخل، افطار اس چیز سے ہوتا ہے جو چیز معدے میں داخل ہوتی ہے۔ یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں، الفطر مما داخل لا مما خرج، اس لیے جو چیز خارج ہوتی ہے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ جب ٹیکے سے جو دوا جسم کے اندر جاتی ہے، اجماع ہے پورے امت کا اور تمام ڈاکٹروں کا اس بات پر کہ مسام کے ذریعے جب ٹیکہ لگایا جاتا ہے تو وہ دوا معدے تک نہیں جاتی، معدے میں نہیں ہوتی، لہذا جب معدے تک وہ دوا نہیں جاتی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ وصول الی المعدہ، اس میں نس کا ٹیکہ ہو یا مسل کا ٹیکہ ہو، دونوں مراد ہیں۔
انسولین کا ٹیکہ ہو جو شوگر کے مریض لگاتے ہیں یا کسی اور مرض کی وجہ سے ٹیکہ لگائیں تو ٹیکہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی دوا جوف معدہ میں نہیں پہنچتی۔ ہم نے اس ضابطہ میں یہ لکھا کہ اس کے لیے 5 شرطیں ہیں روزہ کے فساد کے لیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ شے خود اور اس کا عین جوف معدہ میں جائے۔ خود شے کا عین یعنی اثر اگر معدہ میں جائے گا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ کوئی ٹھنڈے پانی میں بیٹھتا ہے تو برودت کا اثر معدے میں پہنچتا ہے، لیکن اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ شے کا عین معدہ میں نہیں پہنچا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چیز جو معدہ میں پہنچی ہے سوراخوں کے ذریعے پہنچے، مسام کے ذریعے نہ پہنچے۔ لہٰذا کوئی شخص تیل کی مالش کرتا ہے، وہ تیل کا اثر حلق تک بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ مساموں کے ذریعے پہنچتا ہے۔ تو مساموں کے ذریعے اگر کوئی چیز بعین ہی معدہ میں پہنچتی ہے، حلق کے ذریعے چلی جاتی ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں فاسد ہوگا، کیونکہ مخارق اور منافذ سے مراد حقیقی مخارق ہیں جو اللہ تعالی نے بدن کے اندر رکھ دی ہیں، یا مصنوعی ہیں، جیسے کہ بیمار آدمی کے پیٹ میں زخم کیا جائے اور شاید معدہ تک پہنچے، تو یہ مراد ہوتے ہیں۔ اب مخارق سے مراد دبر بھی ہے۔ اگر دبر میں کوئی چیز ایسی ڈالی گئی ہے جیسے حکنا ہوتا ہے، اس کی دوا معدے تک پہنچتی ہے، تو ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن قبل میں کوئی چیز ڈالی جائے تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ قبل اور معدہ کے درمیان کوئی منفذ نہیں ہے، اس لیے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر منفذ ہے، آج کل کی تحقیق کے مطابق، پرانی تحقیقیں تو ختم ہو گئیں، تو اس لیے اس سے بھی روزہ فاسد ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ وہ چیز بعین ہی معدہ میں پہنچے اور مخارق کے ذریعے، منافذ کے ذریعے پہنچے۔ تو اسی شرط یہ ہے کہ وہ چیز جو جوف معدہ میں پہنچی ہے آمدن ہو یا خطن ہو، عذر ہو یا عذر نہ ہو، بلا عذر ہو۔ خطان سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ کلی کرنے لگا انسان اور پانی حلق کے ذریعے معدے میں چلا گیا، اس کا ارادہ نہیں تھا، تو یہ خطن ہے۔ اگر ارادہ ہو، خود پانی پی لیا، تو یہ آمدن ہے۔ لیکن غذا اور دوا میں آمد پر کفارہ واجب ہوتا ہے اور خطا پر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ خود شے جوف معدہ میں پہنچے، خواہ وہ دوا یا غذا ہو یا سنگریزہ ہو، درخت کا پتا ہو۔ بس فرق یہ ہوگا کہ اگر غیر غذا اور غیر دوا ہوگی تو روزہ تو فاسد ہو جائے گا، لیکن صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اور اگر دوا یا غذا ہوگی تو قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ بدائع ثناء میں اس کے متعلق انہوں نے ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ
اگر غیر اصلی سوراخوں سے یقین ہو کہ شے کا عین جوف معدہ تک نہیں پہنچا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ جیسے سرما اور تیل کا وجود اگرچہ حلق میں موجود بھی ہو تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا لأن الموجود فی حلقی اثر داخل من المسام الذی هو خلل البدن والمفطر انما هو الداخل من المنافذ۔ سرما اور تیل کے لگانے سے جو چیز حلق میں موجود ہوتی ہے اگرچہ اس کا عین ہوتا ہے وہ مسام کے ذریعے داخل ہوتے ہیں، جو بدن کے اندر اللہ تعالی نے چھوٹے چھوٹے سوراخ رکھ دیے جن سے پسینہ نکلتا ہے، یہ مسام ہوتے ہیں۔ والمفطر انما هو الداخل من المنافذ، اور مفطر وہ ہوتا ہے جو منافذ کے ذریعے داخل ہو۔ اب اس تحقیق کی روشنی میں آپ نے فرمایا والضابط وصول ما فیہ صلاح بدنہ لجوفہ، ضابطہ یہ ہے کہ قضاء اور کفارے کا کہ ہر وہ چیز جس کے اندر بدن کی صلاح ہے روزے دار کے جوف میں پہنچے۔ تو صلاح بدن سے مراد غذا یا دوا ہے، اور وہ غذا یا دوا جوف معدہ میں پہنچنا ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہہ دیا، یہ نہیں دیکھا کہ چیز کس جگہ پہنچے تو روزہ فاسد ہوتا ہے، انہوں نے صلاح بدن کے لفظ کو دیکھ لیا تو انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ ہر وہ چیز جو بدن میں داخل ہو، چاہے منافذ سے ہو چاہے غیر منافذ سے ہو، جوف معدہ میں پہنچے یا جوف معدہ نہ پہنچے، لیکن آدمی کو روزے دار کو اس سے فائدہ پہنچے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ہمارے استاد اس کی تردید کرتے تھے اور ہم بھی اسی طرح اس کی تردید کرتے ہیں، اس لیے کہ تمام فقہ کی عبارتوں میں صلاح بدن کی قید صرف کفارہ کے لیے ہوتی ہے، یعنی کفارہ اس غذا یا دوا میں ہوگا جس کے اندر صلاح بدن ہے۔ اگر صلاح بدن نہیں ہے تو اس میں کفارہ نہیں ہوگا، لیکن فساد روزہ کے لیے دونوں صورتوں میں صرف قضا ہو یا کفارہ ہو، چیز کا بعین ہی منافذ کے ذریعے جوف معدہ میں پہنچنا ضروری ہے۔ اب انجیکشن اور ٹیکہ، اس سے دوا جوف معدہ میں قطعاً نہیں پہنچتی، مگر یہ کہ استاد صاحب ذکر کرتے تھے ایک ہلکے کتے کے کاٹنے کا ٹیکہ آتا ہے جو بہت بڑی سوئی ہوتی ہے اس کی، وہ لگایا جاتا ہے اس آدمی کو جس کو ہلکا کتا کاٹنے سے اثر ہو گیا ہو، تو اس کی دوا معدے میں پہنچتی ہے۔ باقی جتنی دوائیں ہوتی ہیں وہ معدے میں نہیں پہنچتی، اگر وہ معدے میں پہنچتی ہوتی تو پھر ان دواؤں کا پیشاب کے اندر اخراج بھی ہوتا۔ اب خون کی بوتل لگائیں، اگر معدے میں پہنچتی ہوتی تو پھر پاخانے کے اندر خون بہنا شروع ہو جاتا۔ گلوکوز کی بوتل ہے یا انسولین کا ٹیکہ ہے، اس کی دوا ہے، یہ ساری چیزیں معدے میں نہیں پہنچتی، بلکہ معدے کے علاوہ بدن کے کسی حصے میں پہنچتی ہیں۔ یہ واقعی ان سے صلاح بدن تو ہے، لیکن صلاح بدن صرف کافی نہیں ہے، بلکہ اس جوف معدہ میں پہنچنا ضروری ہے۔ پھر ہم تکرار کر رہے ہیں کہ بعض حضرات کو وہم ہوا کہ صلاح بدن کا لفظ آ گیا شامی کے اندر، تو انہوں نے کہا صرف صلاح بدن جس چیز کے اندر ہو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، لہذا ٹیکہ سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا۔ ایسا نہیں ہے۔ صلاح بدن علامہ شامی نے ایک جملے میں ذکر کیا صرف قضا کے علاوہ کفارے کی صورت میں، تو کفارہ تب واجب ہوتا ہے جب کہ غذا یا دوا ہو، یعنی جس سے بدن کی صلاح ہو، اور اگر بدن کی صلاح نہ ہو اور کوئی چیز جوف معدہ میں چلی جائے، جیسے سنگ ریزہ ہے، درخت پتا ہے، کوئی بھی اور چیز ہے،
معدے میں چلی گئی لیکن اس سے بدن کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس میں صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اس تحقیق کی روشنی میں سگریٹ اور حقے کا دھواں، یہ جو دخان ہے، اس کے حوالے سے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ دخان سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اب اگر سگریٹ حقہ پینے والے شخص کے لیے وہ مفید ہے، ایسے جیسے دوا مفید ہوتی ہے، تو اس میں قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ہوگا۔ اگر اس کے حق میں مفید نہیں ہے تو صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ لیکن ہر صورت میں سگریٹ پینے سے، حقہ پینے سے یا اس قسم کی اور چیزیں جو آج کل جدید پیدا ہو چکی ہیں، ان سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ایک باریک مسئلہ ہے جس پر ابھی تک بحث جاری ہے، وہ یہ ہے کہ سگریٹ کا دھواں یہ پھیپھڑے میں جاتا ہے اور یہ جوف میدان میں نہیں پہنچتا، تو پھر اس پر فقہا نے فساد روزہ کا حکم کیوں دیا ہے؟ تو یہ ایک مسئلہ ہے جس کے اندر آج کل بحث جاری ہے۔ میں برطانیہ گیا تھا تو وہاں بھی علماء یہ پوچھتے تھے اور کہتے تھے کہ سگریٹ کا دھواں تو جوف معدہ میں نہیں جاتا، تو پھر اس سے روزہ فاسد کیوں ہوتا ہے؟ پھر بعض لوگوں نے بتایا کہ نہیں، دھواں کچھ حصہ دھوئیں کا معدے میں جاتا ہے، صرف پھیپھڑے تک محدود نہیں رہتا بلکہ معدے میں جاتا ہے۔ ہم نے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا جو پھیپھڑے کے ماہر ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ دھوئیں کا 10واں حصہ یا کچھ اور حصہ بتایا، وہ معدے میں ضرور جاتا ہے۔ پھیپھڑے کے ماہرین جیسے ڈاکٹر مصور صاحب ہیں، ان سے میں نے براہ راست فون پر رابطہ کیا اور میں نے پوچھا، حضرت یہ بتائیں کہ یہ جو سگریٹ کا دھواں ہوتا ہے یہ معدہ میں جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ تو انہوں نے کہا تھوڑا سا معدے میں جاتا ہے۔ تو پھر فقہا کی تعبیر صحیح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دھواں پینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ دھوئیں کا وجود خود بعین ہی پیٹ تک پہنچتا ہے، اور اگر وہ دھواں پینے والے کو فائدہ دیتا ہے دوا کی طرح، تو اس پر قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔